نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت النبی قسط نمبر 13، جہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، حصہ اول۔ پچھلی دو اقساط میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کے جائزہ لیا گیا۔ اس قسط میں ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی و معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یا متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بد عادات و رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان میں سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقتدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ تین طبقات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، حضری، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدنی نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان کے ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولید کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ نمبر 2، بدوی، عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوش کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش گالہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیتے۔ جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ راہ زنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، لونڈی اور غلام، معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈی اور غلاموں کا تھا، جو حضری و بدوی عربوں کے ساتھ خادام کی حیثیت رکھتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے تھے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچنے تھے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ملک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اس سے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا۔ اس طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھیں اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں، غرض یہ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایت کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ عرب نسلی طور پر
قحطانی اور عدنانی بنو اسمیل کے دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شاعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شاعری ذوق اور عربک ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلہ میں کیا جاتا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایہ غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکل مانا جاتا ہے۔ فحاشہ عورتوں کی موجودگی میں ان مجالس کو بیہودگی کی انتہا پستیوں تک پہنچا دیا جاتا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔